السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تو یہ ابھی یہ احتساب کا عمل جاری ہے۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ احتساب ابھی چل رہا ہے۔ جو جتنے بھی اس ملک میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی طرف سے FBR ہو گیا، ریونیو ٹیکس ریونیو بورڈ ہو گیا، اور جو بھی FIA ہو گیا، جتنے بھی ادارے ہیں وہ احتساب کے عمل میں ابھی رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی احتساب کا عمل جاری رہے گا۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کی طرف سے اس دور حکومت میں بھی، جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس دور حکومت میں بھی کچھ کرپشن کی شکایات ملی ہیں، اور جو پہلے حکومتیں تھیں، نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا مسلم نون جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان کی طرف سے بھی کرپشن کے ابھی کیسز سپریم کورٹ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں ان میں چل رہے ہیں۔ تو ابھی اس حکومت میں بھی کرپشن کے یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کرپشن ہو رہی ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کے اوپر جتنے بھی سبسڈی ہوتی ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے، تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جیسے کرپشن ہوتی ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ڈالر پیسہ کم ہو جاتا ہے، اور پیسہ جب دوسرے ملک کو باہر چلا جاتا ہے تو پاکستان کا جو مہنگائی کا بوجھ جو ہے عام آدمی کر پڑتا ہے۔ تو اسی بات کو اس بات کو سوچیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ڈالر جو ہے یہ پیسہ باہر ملک بھیجا جاتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے ابھی بھی مہنگائی تو بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ظاہری بات ہے اگر پیسہ باہر جا رہا ہے تو پھر مہنگائی بڑھنی، پھر تو وزیر اعظم صاحب کی بات تو سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیسہ ملک میں آ رہا ہے، جیسے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر وہ وہاں سے پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا وہ پاکستان کے میں اگر ڈالر یا پیسے روپے اگر لا رہے ہیں، تو پھر تو مہنگائی تو کم ہونا چاہیے نا۔ ابھی جو اس دور حکومت میں انہوں نے بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وہاں سے بیرون ملک جو اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو جتنے ہیں، انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا کہ انہوں نے اتنے ڈالر، بہت بڑی خطیر رقم جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے لیے بھیجی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا میسج تھا۔ یہ اسی دور حکومت میں بتایا گیا تھا۔ تو اگر یہ اوورسیز اگر روپیہ یا پیسہ پاکستان میں بھیجا ہے یا انہوں نے اپنا پیسہ وہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا، تو پھر مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل خود بخود ہی کم ہو جانی تھی، لیکن کم نہیں ہو سکی، اور یہ جیسے دن بہ دن ہوتا گیا اور یہ بڑھتی چلی گئی، ابھی تو یہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے سبسڈی دی ہے یوٹیلیٹی اسٹور میں، اور کھادوں کے اوپر، کسانوں کے اوپر سبسڈی دی ہے، اور جو احساس پروگرام ہے اس کی طرف سے جو غریب خاندانوں کے لیے، تو لیکن اس طرح کے اگر کام کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اگر یہی پیسہ جتنا آپ نے عام لوگوں کے اوپر خرچ کیا ہے، اگر یہی پیسہ اگر اس مہنگائی کے اوپر خرچ کر دیتے تو شاید آپ کے لیے ایک اچھا میسج تھا، اور آپ کے لیے، عام آدمی کے لیے، ہر شخص جو آپ کو دعائیں دیتا اور آپ کی آنے والی حکومت کے لیے بھی کوششیں کرتا۔ لیکن ابھی تو یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ ابھی مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے حساب سے جتنا بھی ابھی میرے خیال میں جو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دور حکومت جو عمران خان صاحب کی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، تو اس کے سپورٹ کریں، لیکن وہ کس لحاظ سے سپورٹ کریں گے؟ اتنی مہنگائی ہے اور اتنا بے روزگاری ہے اور اتنا کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ہر بندہ جو ہے بہت ہی پریشان ہے، تو وہ اس حکومت کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ ابھی تو یہ کئی لوگ، ابھی تو میڈیا میں بھی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بس پرانا پاکستانی چاہیے، نیا پاکستانی چاہیے، ہمیں تو بس پرانا پاکستانی چاہیے۔ دیکھیں، پرانے پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کم سے کم روپے میں ہم اپنے اخراجات
اخراجات جو ہے وہ گھر کے مکمل کر لیتے تھے. لیکن جو اس مہنگائی کے دور ہے اور اس دور حکومت میں ہمارے پاس جتنے بھی پیسے آ جائیں جتنے بھی پیسے آ جائیں وہ تب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بہت کم ہے. اس میں ہمارے یہ نہیں کچھ دن بھی نہیں گزار سکتے ہم اس کو 10 دن 15 دن 20 دن, لیکن یہ بہت ہی ناممکن ہے. تو اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے, جتنا جلد سے جلد ہو سکے. اس کو کنٹرول ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگی اور یہاں سے بھی کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں گا. اللہ حافظ.